اب افغانستان کے حالات 1% بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس وقت وہاں کی ہوا میں بارود ہے. پاکستان کے اب حالات جو ہیں بد سے بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے کردار کو طالبان کے ساتھ جوڑ کر ہم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے جنرل باجوہ سے بات کی ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے بنیادی طور پر تو پاکستان پر ہی ڈالا نا ملبہ کہ جی پاکستان افغانستان بارڈر سے عدم استحکام ہو رہا ہے، طالبان کو تقویت پہنچ رہی ہے، دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں، پناہ گاہ ہیں. پاکستان افغان بارڈر پر جو بقول ان کے جو دہشت گرد ہیں، ان کی سینکچریز ہیں، اس پر ڈالا ہے، یعنی کہ پاکستان کی ذمہ داری ڈالی ہے. نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ. اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے باجوہ کو فون آیا ہے کہ بھائی جو یہ طالبان کو سپورٹ کرنا آپ نے چالو رکھا ہے اس کو کرپیا کر کے بند کر دیجیے، ادروائز پوری دنیا سے آپ کو بلیک لسٹ کروا دیا جائے گا. اب پچھلے دنوں ایک ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ بھی چلا تھا اور کئی سارے کنٹریز نے یہ ٹرینڈ کو سپورٹ بھی کیا تھا کہ بھائی آنے والے دنوں میں پاکستان کو اگر بلیک لسٹ میں ڈالا گیا یا پھر کہے کہ ان پہ سینکشنز لگائے گئے تبھی جا کے افغانستان کے اندر شانتی ہو سکتی ہے. اب سچویشن اتنی خراب ہے، پاکستان باہر بیٹھے مزے لے رہا ہے، وہاں پہ افغانستان کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، طالبان اور ان کے بیچ میں بہت ہی بڑا مطلب کہ سول وار چل رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے طالبانوں کو سپورٹ کرنا یہاں پہ بند نہیں کر رہا ہے. اور اس کو لے کے امریکہ نے یہاں پہ کھل کے باجوہ سے بات کی ہے. حالانکہ پاکستانی میڈیا میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم پر پھر سے یہ کہا ہو رہا ہے امریکہ اسرائیل اور انڈیا کی جو ایک جو چال ہے وہ ہی آگے ہو رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ باجوہ کی پینٹ یہاں پہ گیلی ہو گئی ہے. دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے امریکہ نے رابطہ کیا جنرل باجوہ صاحب سے افغانستان کی صورتحال پہ چیتا بٹی صاحب ہوتی چلی جا رہی ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں جاری ہیں. امریکہ، بھارت، اسرائیل گٹھ جوڑ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے. ایک بار پھر امریکہ اپنے تھادیوں کو تنہا چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور خطے کے اندر کیا نئی گیم بن رہی ہے. گزشتہ 2-3 دن سے وزیر خارجہ صاحب کی جو گفتگو ہے، وزیر اعظم صاحب کی گفتگو ہے، اور ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ جی اپنی ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی تیاری ہے، اور پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے لیے جس طرح بھارت سرگرم ہے، امریکہ سرگرم ہے، اسرائیل کا گٹھ جوڑ سامنے آ رہا ہے، اور ایک ٹرینڈ کل بنایا گیا سینکشنز پاکستان. تو یہ کیا ہے؟ کس طریقے سے کر دوں کہ کل میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے خلاف سینکشن لگانے کا منصوبہ بن رہا ہے. خاص طور پہ انہوں نے پہلا فکرہ یہی بولا تھا. جی یہ تو بڑا ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو ہندوستان ہے اور ان کے جو ہواری ہیں ان کا تو فوکس پاکستان ہی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ امریکہ بہادر جس سے ہم نے ڈیلیگیشن باہر ادھر بھیجے، ان سے گفتگو بھی چل رہی ہے، ان کا بھی وہی موقف ہے جو اب پینٹاگون کے جو ترجمان کا بیان آیا ہے، اور وہ آیا ہے اس کے بعد جب جنرل آسٹن جو ان کے دفاعی سیکرٹری ہیں، امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے جنرل باجوہ سے بات کی ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے بنیادی طور پر تو پاکستان پر ہی ڈالا نا ملبہ کہ جی پاکستان افغانستان بارڈر سے عدم استحکام ہو رہا ہے، طالبان کو تقویت پہنچ رہی ہے، دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں، پناہ گاہ ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن افغانستان میں جو صورتحال ہے اس کا انہوں نے ذمہ داری پاکستان افغان بارڈر پر جو بقول ان کے جو دہشت گرد ہیں، ان کی سینکچریز ہیں، اس پر ڈالا ہے، یعنی کہ پاکستان کی ذمہ داری ڈالی ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم ایک تو انڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور امریکہ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمارا کوئی مسئلہ چل رہا ہے. نومبر میں مجھے یاد ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے دیا تھا ڈوسیے 40 صفحے کا، انڈین اسٹیٹ ٹیررزم اگینسٹ پاکستان. اس میں تھا 40 صفحے میں کہ ہندوستان کی را نے 87 ٹریننگ کیمپس بنائے ہیں، 66 افغانستان میں، 21 ہندوستان میں پاکستان خلاف. میں نے کہا اس کو خوب اس کی تشہیر کریں، اس کو آگے لے کے چلیں. وہ ہم نہیں لے کے چلے، ہم نے بلکہ اس کے بعد اعلان کیا کہ ہندوستان تو پاکستان سے بات کرنے کو تیار ہے، کشمیر پر بھی بات ہوگی. اور بڑے ہم خوش ہوئے کہ ہندوستان میں کوئی رویہ تبدیل آیا، حالانکہ ہندوستان دھوکہ دے رہا تھا. دوسرا، امریکہ کے بارے میں ہمیں واضح ہونا چاہیے. امریکہ گند کر کے چلا گیا، لیکن وہ جنگ ختم ہوئی ہے طالبان کے ساتھ، ان کی جو پریزنس ہے، ان کا جو رول ہے وہ ختم نہیں ہوا. سب سے بڑی امریکن ایمبیسی کابل میں ہے، 15 ایکڑ پر ہے،
4,000 لوگ اس میں رہتے ہیں، جس میں 400 امریکن ڈپلومیٹس اور کانٹریکٹرز ہیں اور 650 امریکن ٹروپس ہیں. تو یہ اتنی بڑی ایمبیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا نمبر 1 دشمن اس کے وہ سمجھتے ہیں چین، اس کے بعد روس اور پھر ایران، اور نمبر 1 دوست ہندوستان ہے. تو ہمیں اپنی ترجیحات واضح ہونی چاہیے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ چائنیز سفیر آپ کے پاس آیا ہے، مشکل وقت میں اس نے پھر ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے، داسو کی بات بھی ہوئی ہوگی، سیکیورٹی کاؤنسل کی بات بھی ہوئی ہوگی، لیکن کل جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم ہیں اس حوالے سے کوآرڈینیشن کہہ لیں، مشترکہ حکمت عملی کہہ لیں، لے دے کے چین ہی آپ کا سہارا ہے، چین ہی آپ کا ستون ہے، چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ امریکہ سے مسکراتا ہے تو ہم بھاگے جاتے ہیں، یا مودی کا کوئی پیغام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں او جی بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں ہماری سمت کلیئر ہونی چاہیے، ہماری لائن کلیئر ہونی چاہیے، اور اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے. Who are our friends? Who are our enemies? تو یہ بھٹی صاحب اب دونوں طرف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جنرل باجوہ صاحب سے امریکنز بھی بات کر رہے ہیں اور چائنیز بھی بات کر رہے ہیں، اور ایرانی سفیر بھی بار بار سنا آ رہے ہیں. یہ کھینچا تانی کیا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کی بھارت کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ چلے گئی ضائع. اب افغانستان کے حالات 1% بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس وقت وہاں کی ہوا میں بارود ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں بعض تجربہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے تباہ کر دیا ہے اس ریجن کو. وہ جان کے ایسے پودے لگا کر گیا ہے جس سے پاکستان کی طرف خانہ جنگی آنے کی ضرورت ہے. آج بھی آپ دیکھیں بار بار امریکہ آرمی چیف سے بات کرتا ہے، چین کے سفیر آرمی چیف سے بات کرتے ہیں. انہیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے حالات اس سے بدتر ہوں گے. اچھا بھٹی صاحب اور ملک صاحب، یہ جہاں بھی انہوں نے ملٹری کیمپینز کی ہیں وہاں پہ ٹیررسٹ پیدا کیے. ترکی الفیصل کے ذریعے انہوں نے اسامہ بن لادن کو ریکروٹ کیا. مائیکل فلن آن ٹی وی ریکارڈ میں وہ چلا چکا ہوں الجزیرہ پہ، اس نے کہا کہ ISIS ہم نے بنوائی تھی. یار ایک تو اربوں روپے کا اپنا اسلحہ، اپنے عوام کا پیسہ جو ہے ٹھیکیداروں کو کھلاتے ہیں جو اسلحہ بناتے ہیں، وہاں پہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یا ISIS پیدا ہو چکی ہے یا ٹیررسٹ پیدا ہو چکے ہیں، پھر بم مارتے ہیں وہ خود. یعنی انہوں نے، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو سیف ہیون انہوں نے بنائے تھے طالبان کے لیے، بعد میں خود اسی پہ بم پھینک رہے تھے. یار اسے کون جان چھڑائے گا؟ یار آئس یہ وہ سارا میڈ ان امریکہ ہے. اب 20 سال نقاب پہ بعد رہا ہے. ڈو یو تھنک وہ یہ چاہے گا کہ اس ریجن میں امن ہو جائے، پاکستان چین مل کے سی پیک اور ترقی کے راستے پہ چل پڑے؟ آپ نے کافی بولی ٹائم کم ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نظر آ رہی ہے امریکہ اور چائنا کی کولڈ وار، اس میں پاکستان کے لیے کیا راستہ ہے؟ طالبان سے مذاکرات کے بعد چمن سرحد کھول دی گئی. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں طالبان کے خلاف دفاع افغان فوج کی ہی ذمہ داری ہے. چلیں جی. نہیں، امریکن پریزیڈنٹ نے جو بیان دیا اس نے کہا جی ہمارا ذمہ نہیں ہے، آپ کا ملک ہے، آپ چلائیں. اس کا مطلب یہ ہے ذمہ نہیں کہتا کی لین آئے سن. نہیں، میرا جو آپ سے سوال ہے پاکستانی یہاں دنیا بھر کے ٹیررسٹ اکٹھے کر کے گئے تھے جہاد کے نام پہ. میرا بھی تو پوائنٹ ہے نا، ٹائم تھوڑا. میرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان اس وقت پھر کراس روڈ پر کھڑا ہے. ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف امریکہ ہے. دونوں سے ہمارے کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے، کیونکہ آج پاکستان ہم افغانستان کے کسی ایک گروہ کے ساتھ بھی نہیں ہے جو وہاں کی عوام کی حکومت بنے گی، لیکن وہاں کی خانہ جنگی کے اثرات پاکستان کے لیے رہیں گے. یہ مشکل ٹاسک ہے. کچھ دیر میں امریکہ نے نظریں بدلنا شروع کر دی، بلکہ اپنی بنائی گئی افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف بیانات دینے کے لیے میدان میں کھلا چھوڑ دیا، اور الزامات بھی ایسے کہ جو پیس پروسیس کو سبوٹاژ کرنے کے مترادف. ادھر طالبان افغانستان کے بڑے شہروں کا کنٹرول بھی حاصل کرتے جا رہے ہیں. اس کے لیے کچھ جگہوں پر تو شدید لڑائی بھی ہو رہی ہے. امریکی طیاروں نے بمباری کرتے ہوئے سینکڑوں طالبان کو مارنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. ایسے میں معلوم ہوتا ہے کہ دوحہ معاہدے کے علاوہ کسی بھی پیس ڈیل کا دونوں طرف سے خیال نہیں کیا جا رہا. افغانستان کے حالات جو ہیں بد سے بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے کردار کو طالبان کے ساتھ جوڑ کر ہم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. شاید اسی وجہ سے پاکستان نے اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کی ٹھان لی ہے. اب ایک طرف جو فیور امریکہ مانگتا رہا ہے وہی پاکستان کا جرم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان پر افغانستان کے حالات کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. پاکستان کو اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے، کیونکہ پاکستان کے افغانستان میں کوئی فیورٹ
منٹس نہیں ہیں. یہ پریس کانفرنس ایسے وقت میں کی گئی ہے جب ملک میں ایک بار پھر دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. گزشتہ 3 روز کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں میں کم از کم 5 دہشت گرد حملے کیے گئے ہیں کہ جس کے بعد سیکیورٹی آپریشن میں اضافہ کرتے ہوئے فیروز والا میں CTD نے دوران کارروائی 3 افغان دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. دہشت گردی کے زمرے میں آنے والے یہ لوگ بہرحال یہ آن ریکارڈ بتایا جا رہا ہے لیکن اس کارروائی کو تو ناکام بنا دیا.